सूरह तौबा आयत नंबर 58 से आयत नंबर 90 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और इनमें से बाज वो हैं कि आप पर सदकात की तकसीम में इतराज करते हैं, चुनाचे अगर इन्हें इसमें से कुछ दे दिया जाए तो राजी रहते हैं, और अगर इसमें से ना दिया जाए तो वो झट नाराज हो जाते हैं। और क्या ही अच्छा होता अगर वो इस पर राजी रहते जो अल्लाह ने और इसके रसूल ने इन्हें दिया, और कहते कि अल्लाह हमारे लिए काफी है। जल्द ही अल्लाह हमें अपने फजल से देगा और इसका रसूल भी। बेशक हम अल्लाह ही की तरफ राग़िब हैं। ज़कात तो सिर्फ फकीरों और मस्कीनों और इन अहलकारों के लिए होती है जो इसकी वसूली पर मुकर्रर हैं, और इनके लिए जिनकी दिलदारी मकसूद है, और गर्दनें छुड़ाने और कर्जादारों के कर्ज उतारने के लिए, और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की मदद में। ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है, और अल्लाह खूब जानने वाला हिकमत वाला है। और इन मुनाफिकों में से बाज वो हैं जो नबी को तकलीफ देते हैं और कहते हैं कि वो तो सिर्फ कान है, हर एक की सुन और मान लेता है। आप कह दीजिए वो तुम्हारे लिए खैर का कान है, वो अल्लाह पर यकीन रखता है और मोमिनों की बातों पर यकीन रखता है, और तुम में से जो ईमान लाए इनके लिए रहमत है, और जो लोग अल्लाह के रसूल को तकलीफ देते हैं इनके लिए दर्दनाक अजाब है। ए मुसलमानों, वो मुनाफिकीन तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाते हैं ताकि तुम्हें राजी रखें, हालांकि अल्लाह और इसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि वो इन्हें राजी रखें अगर ये लोग मोमिन हैं। क्या इन्हें मालूम नहीं हुआ कि बेशक जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल की मुखालफत करता है तो इसके लिए जहन्नुम की आग है, वो हमेशा इसमें रहेगा। ये बहुत बड़ी रुसवाई है। मुनाफिकीन इस बात से डरते हैं कि इन मुसलमानों पर कोई सूरत नाजिल कर दी जाए जो इन्हें हर बात बता दे जो इन मुनाफिकों के दिलों में है। कह दीजिए तुम मजाक करते रहो, बेशक अल्लाह वो बातें जाहिर करने वाला है जिससे तुम डरते हो। और अगर आप इनसे पूछें तो वो जरूर कहेंगे कि हम तो सिर्फ शुगल के तौर पर बातें और दिल लगी करते थे। कह दीजिए क्या तुम अल्लाह और इसकी आयतों और इसके रसूल के साथ मजाक करते थे? अब बहाने मत बनाओ, यकीनन तुमने अपने ईमान के बाद कुफर किया है। अगर हम तुम में से एक गिरोह को माफ भी कर दें तो दूसरा गिरोह को इस वजह से अजाब देंगे कि वो मुजरिम थे। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक जैसे हैं। वो बुरे काम का हुक्म देते हैं और नेक काम से रोकते हैं, और खर्च करने से अपने हाथ रोके रखते हैं। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो इसने भी इन्हें भुला दिया। बेशक मुनाफिकीन ही नाफरमान हैं। अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से दोज़ख की आग का वादा कर रखा है। वो इसमें हमेशा रहेंगे। वो दोज़ख इन्हें काफी है, और अल्लाह ने इन पर लानत की है और इनके लिए दायमी अजाब है। मुनाफिकों, तुम इन लोगों की तरह हो जो तुमसे पहले थे। वो कुव्वत में तुमसे कहीं जबरदस्त और माल और औलाद में कहीं ज्यादा थे, चुनाचे वो दुनिया में अपना हिस्सा बरत चुके। बस तुमने भी अपना हिस्सा बरत लिया जिस तरह इन लोगों ने अपना हिस्सा बरत लिया जो तुमसे पहले थे, और तुम फजूल बातों में उलझे रहे जिस तरह वो फजूल बातों में उलझे रहे। यही लोग हैं जिनके इमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गए, और यही लोग खसारा पाने वाले हैं। क्या इन तक इन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो इनसे पहले थे, यानी कौम नूह और आद व समूद और कौम इब्राहीम और मदियन वाले और वो बस्तियां जिन्हें उलट दिया गया था। इनके पास इनके रसूल खुली निशानियां लेकर आए। फिर अल्लाह ऐसा नहीं कि इन पर जुल्म करता, लेकिन वो खुद अपनी ही जानों पर जुल्म करते थे।
مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار رہیں۔ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ زبردست ہے، خوب حکمت والا۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور سدا بہار باغوں میں پاکیزہ محلات کا وعدہ ہے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر نعمت ہوگی۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا اصل ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بدترین مقام ہے۔ وہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور کلمہ کفر کہا تھا، اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے، اور انہوں نے غصہ نہیں نکالا مگر اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کا زمین میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا تو وہ کنجوسی پر اتر آئے اور انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا اور وہ اپنے عہد سے منحرف ہو گئے۔ پھر اللہ نے انہیں ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر سزا دی اس دن تک کے لیے جب وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے بھیدوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ تان کرتے ہیں کھلے دل سے خیرات کرنے والے مومنوں پر، ان کے صدقات کی بابت، اور ان پر بھی جو اپنی تھوڑی سی محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں رکھتے، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے نبی، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ رسول اللہ کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں برا لگا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور انہوں نے اوروں سے کہا کہ سخت گرمی میں کوچ نہ کرو۔ اے نبی، کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ یہ بات سمجھتے۔ چنانچہ انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں ان اعمال کی جزا کے بدلے میں جو وہ کماتے تھے۔ اے نبی، پھر اگر اللہ آپ کو واپس لے آئے ان منافقین کے کسی گروہ کی طرف، پھر وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگیں تو کہہ دیجئے تم اب میرے ساتھ کبھی بھی جہاد پر نہیں نکلو گے، اور نہ کبھی میرے ساتھ مل کر دشمن سے لڑو گے۔ تم پہلی بار پیچھے بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے تھے تو اب بھی پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو۔ اور اے نبی، ان میں سے جو مر جائے آپ اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھائیں، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ حالت فسق میں مرے۔ اور اے نبی، ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں، بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر میں نکلیں۔
اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان کے دولت مند آپ سے رخصت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، لہذا وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بہانے باز آئے کہ انہیں رخصت دی جائے، جبکہ وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، انہیں جلد ہی دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ الحمدللہ۔